الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج کل ایک سوال بہت ہی زیادہ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ جو بہت قسم کے گیم اور کھیل پائے جاتے ہیں موبائل وغیرہ میں، ان کا کھیلنا کیسا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں دو چیزوں میں غور کرنا ہے، دو پوائنٹس ہیں اس کے۔ پہلا یہ کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو گیم ہے وہ کن امور پر مشتمل ہے، اس میں کیا پایا جاتا ہے۔ اگر اس گیم میں کوئی بھی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو دین اسلام کے خلاف ہے، اسلامی شریعت کے خلاف ہے، تو پھر اس گیم کا کھیلنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اسلام مخالف چیز پائی جاتی ہے، خلاف شرع چیز اس میں پائی جاتی ہے۔ خلاف شرع چیز یعنی کیا؟ یعنی اس میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو شرکیہ ہے، کفریہ ہے، اس میں جادوگری کی کوئی چیز دکھائی گئی ہے یا پائی جاتی ہے، شرک کی کوئی چیز پائی جاتی ہے، کفر کی کوئی چیز پائی جاتی ہے، یا اس میں میوزک اور گانے بجانے ہیں، یا اسی طرح سے اس میں فحاشی اور عریانی کی چیزیں ہیں، عورتوں کی غلط تصویریں ہیں، یا اس کے علاوہ اسلام کو نیچا دکھانے کی اس میں کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی غلط چیز کہی گئی ہے، مکہ کے بارے میں، مدینہ کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں وغیرہ کوئی غلط کی چیز کہی گئی ہے، یا ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے برعکس جو دوسرے بہت سارے ادیان اور دھرم ہیں ان کی بڑائی بیان کی گئی ہے، ہندو دھرم، کرسچینٹی، جوڈائزم، یہ جو بہت سارے دھرم ہیں ان کی بڑائی بیان کی گئی ہے، یا صلیب کی کوئی بڑائی بیان کی گئی ہے، یا کسی دیوی دیوتا کی کوئی تعریف کی گئی ہے، بڑائی بیان کی گئی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز، اسلام کے مخالف کوئی بھی چیز اس گیم میں پائی جاتی ہے تو اس گیم کا کھیلنا کیا ہے؟ حرام ہے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی ایک اعتراض کر سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو اس میں اسلام کی مخالف چیز ہے میں مانتا ہوں کہ وہ مخالف ہے اور اس کا یقین تھوڑی رکھتا ہوں، میں تو صرف گیم کھیل لیتا ہوں اور جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے صرف کھیلنے ہی کی وجہ سے، نہ مان کر کے صرف کھیلنے ہی کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کا کھیلنا حرام ہے، جبکہ بندہ صرف کھیلتا ہے اور اس کو مانتا نہیں ہے۔ اگر کہیں کھیلنے کے ساتھ مان بھی لے ان چیزوں کو، ان کفریہ شرکیہ چیزوں کو، تو وہ شخص دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ تو کفر میں پڑ جائے گا، وہ شخص شرک میں پڑ جائے گا۔ اگر اس نے کھیلنے کے ساتھ ساتھ اس کا یقین بھی رکھ لیا، اس کو مان بھی لیا، تب تو معاملہ اور بڑھ گیا۔ تو یہاں دو پوائنٹ ہیں، کیا؟ ایک حرام کا ہونا اور ایک کفر اور شرک میں داخل ہو جانا۔ جب بندہ صرف کھیلتا ہے، اس کا یقین نہیں رکھتا ہے، تو صرف حرام کر رہا ہے، کفر اور شرک نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر کھیلنے کے ساتھ ساتھ ان کفریہ اور شرکیہ چیزوں کا یقین بھی کر لے گا، تب تو حرام تو چھوڑو، اب وہ کفر و شرک میں داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ دین اسلام سے خارج ہونے کا راستہ اس نے اپنا لیا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ بہرحال ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ جب ہم نے مان لیا کہ اس گیم میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی ہے جو خلاف شرع ہے، اسلام کے خلاف اس میں کوئی چیز ہے، ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، گیم سادہ سا ہے اور ایسی کوئی چیز اس میں نہیں پائی جاتی ہے، تب ہمیں پھر دوسرے پوائنٹ پر غور کرنا ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہ کیا ہم اس گیم میں مشغول ہونے کی وجہ سے کہیں نماز سے تو نہیں غافل ہو جاتے ہیں؟ کہیں ہم اپنے کسی واجبی کام سے تو غافل نہیں ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اوپر واجب ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو جاتے ہیں؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب چیزوں میں مشغول کر کے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دے۔ کوئی بھی گیم، چاہے اس کے کھیلنے کے ذریعے سے، چاہے اس کو دیکھنے کی وجہ سے، اگر آدمی اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اس کی وجہ سے غافل ہو جائے، اس کی وجہ سے غافل ہو جائے نماز سے،
تو پھر اس کھیل کا کھیلنا حرام اور اس کھیل کو دیکھنا بھی حرام ہوگا۔ لہذا یہ بات ہمیں پوری طرح سے معلوم ہونی چاہیے۔ اب یاد رکھیں کہ ہم اگر ان دونوں پوائنٹوں کو ہم نے غور سے سمجھ لیا، تو اگر اس طرح کی کوئی چیز اس میں نہیں پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس کی نماز وغیرہ نہیں چھوٹتی ہے، وہ اتنا مشغول اس میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کے واجبی کوئی کام چھوٹ جائے، تو پھر اس گیم کو کھیلا جا سکتا ہے، اس گیم کو کھیلا جا سکتا ہے۔ لیکن آج حال تو یہ ہے کہ لوگ گیموں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں، اس قدر اس میں منہمک ہوتے ہیں کہ پورے اپنے وقت اسی میں لگا دیتے ہیں۔ راتوں کو جاگ جاگ کر لوگ اس کو کھیلتے ہیں اور اپنے سارے کاموں سے مشغول ہو جاتے ہیں۔ نماز تو چھوڑو، نماز کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ والدین ان کو بلا رہے ہوتے ہیں اور اپنی کسی حاجت کے لیے ان کو پکار رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں سنتے ہیں، وہ گیم میں مست ہیں۔ یہ حال ہے۔ تو ایسی صورت میں اس گیم کا کھیلنا حرام ہے، کیونکہ اس سے والدین کی بھی نافرمانی ہوتی ہے، واجبات ان کے چھوٹتے ہیں، مدرسے کی بہت ساری چیزیں ان کے ہوم ورک چھوٹتے ہیں، اسی طرح سے ان کی نماز اور اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، یہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اگر اس میں اس قدر ایسے مشغول ہو جاتے ہیں جیسا کہ دیکھا جاتا ہے، تو پھر اس گیم کا کھیلنا قطعی طور سے حرام ہے، کیونکہ وہ چیز انسان کو نماز سے اور دوسری بہت سارے واجبات سے غافل کر دے رہی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ہمیں اور سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ زندگی ہمارے لیے ایک امانت ہے۔ ہم اس کو آخرت کی چیز میں لگا کر کے اپنی آخرت کی جو کتاب تیار ہو رہی ہے اس کو بہترین سے بہترین بنائیں۔ یقیناً یہی کتاب زندگی جو تیار ہو رہی ہے، آخرت میں ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، وہ کل شیء فعلوہ فی الزبر، جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں سب کتاب میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز سب لکھی جا رہی ہے، سب۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، اس کی ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے، قیامت میں لوگ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، ساری چیزوں کو اس نے بالکل ریکارڈ کر لیا ہے، سب کچھ اس نے لکھ ڈالا ہے۔ تو ہمارا یہ اعمال نامہ فرشتوں کے ذریعے سے لکھایا جا رہا ہے، لہذا اس اعمال نامے کو صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ اس گیم کے ذریعے سے، فالتو اور غلط چیزوں کے ذریعے سے اپنے اعمال نامے کو خراب نہ کیا جائے، زندگی کو غنیمت سمجھا جائے اور اس کو صحیح کام میں لگایا جائے۔ ہمارے پاس کتنے ایسے کام ہیں جو کرنے کے ہیں، آدمی چاہے اس کو دینی فائدے میں لگائے چاہے دنیاوی فائدے میں لگائے، لیکن یوں ہی گیمنگ کے ذریعے سے اپنے وقت کو برباد کرے بلکہ اس کو قتل کرے، ختم کرے، یہ تو اس کی ایک بیوقوفی اور حماقت سمجھی جائے گی کہ اس نے اس وقت کو گزار دیا یوں ہی۔ یاد رکھیں یہ وقت ہے کیا؟ یہ وقت ہماری زندگی کا حصہ ہے، جو وقت گزر رہا ہماری زندگی میں سے گزر رہا ہے، اور اگر ہم نے اس کو غنیمت نہیں سمجھا تو ہماری عمر اس طرح سے غلط چیز میں یوں ہی ضائع ہو جائے گی، اور ہمیں اس کا احساس اس وقت ہوگا جب وقت نکل چکا ہوگا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، وہاں بہت سارے لوگ، انسانوں کو یاد آئے گا کہ اوہ کتنی غلطی ہوئی، لیکن اس وقت غلطی کے یاد آنے سے اب کیا فائدہ ہونے والا، وقت تو نکل چکا ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہاں انسان حسرت سے کہے گا کہ کاش میں نے آج کی زندگی کے لیے کچھ اعمال کیے ہوتے۔ لہٰذا میرے بھائیو، یہ زندگی اعمال کی زندگی ہے، یوم الجزاء قریب آنے والا ہے، اس کو صحیح طور سے استعمال کریں، اپنے وقت کو لگائیں، غلط چیزوں میں، وقت کی بربادی میں ان چیزوں کو اپنی زندگی کو نہ لگایا جائے، کیونکہ یہ حسرت کا سامان ہونے والا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صحیح طور سے اپنے وقت کو استعمال کرے، اور کبھی تھوڑا موڑا کھیل لیا، اگر یہ سب چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں تو جائز ہے، اور اگر یہ دو پوائنٹ اس میں ہیں تو پھر اس کھیل کا کھیلنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے وقت کو غلط چیزوں میں استعمال سے بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔